جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اچھا، مجھے کچھ آپ سے کال پر کہا تھا، کوئی مسئلہ نہیں، میں مسئلہ اپنا ڈیٹیل آپ کو وائس میسج بھیج دیتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ فری ہو تو مجھے ضرور کنفرم کیجیے گا، جواب دیجیے گا۔ اچھا، مسئلہ ایسا ہے کچھ تھوڑا سا اس طرح ہے کہ میری وائف ہے، ان کا تھوڑا سا کچھ اس طرح کا مسئلہ ہے کہ میری وائف کے ساتھ جو ایک پرابلم شروع سے چلتی آ رہی ہے، یعنی میری شادی کو آلموسٹ تقریباً 7 سال ہو گئے، 8 سال ہونے والے ہیں الحمدللہ۔ ہماری ایک بیٹی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے، 6 سال کی ایک بیٹی ہے ہماری۔ تھوڑا سا ایشو ایسا ہے کہ وائف کے ساتھ شروعات سے، یعنی شادی کے تقریباً اگر میں آپ کو کہوں تو 6 7 مہینے کے بعد سے ہی جو ہے نا آلموسٹ تھوڑا سا کچھ اس طرح پرابلم ہو گئی ہے کہ وہ مختلف قسم کا ان کو ایک جو ہے نا ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جیسے بیماری کوئی بھی ہو گئی۔ ابھی ان کو ایک جو میجر بیماری جو شروعات سے چلتی آ رہی وہ ہے میدے کی تکلیف نا، بہت تکلیف ہے انتہا میدے میں، یعنی وہ کبھی کھانا کھاتی ہیں، کھانا کھاتے ہی جو ہے ان کو اکثر وامٹ ہو جاتی ہے، اور یہ جو ہے وہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں، کبھی وامٹ ہو جاتی ہے، اور اس میں ہوتا ہے کہ میں نے کتنے ڈاکٹروں کو ان کو دکھا لیا، ہر جگہ ہم نے چیک کروا لیا، بڑے سے بڑے جگہ پہ دکھا دیا، لیکن بات ہی ہو جاتی ہے ڈاکٹر جو ہے وہ ٹیسٹ وغیرہ کروانے کو دیتے ہیں، لیکن ٹیسٹ وغیرہ ان کے سارے کلیئر آتے ہیں، ٹیسٹ میں کبھی کوئی ایسی چیز آتی نہیں ہے۔ میدے کی تکلیف ہوئی تو کسی نے کہا جی جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کرایا تو اینڈوسکوپی کرائی تو انہوں نے کہا جی میدے اس کا ان کا گال بلیڈر کا مسئلہ ہے۔ وہ ہم نے جو ہے ایک سب کے نہ کہنے کے باوجود بھی ہم نے ان کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے ہم نے آپریٹ کروا دیا، اور گال بلیڈر بھی ان کا ریموو کروا دیا کہ بھائی اب شاید بہتری آ جائے، لیکن پھر بھی یہی معاملات ہیں کہ بہتری نہیں آتی۔ ٹیسٹ وغیرہ سب کلیئر آ جاتے ہیں، لیکن جو بھی دوائیاں کھاتی ہیں 2 دن کھاتی ہیں، آرام آتا ہے، تیسرے دن سے پھر وہی معاملہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی بس جس بھی ڈاکٹر کو دکھا لو 2 4 دن آرام آتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہی پوزیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اور ابھی ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ایک تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ ہمیں کچھ اولاد کے حوالے سے بھی معاملات ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں مزید جو وہ اپنی اولاد سے اپنی رحمت اور برکت سے نوازیں، لیکن یہی بات ہو جاتی ہے کہ ہوتی نہیں ہے۔ ان کا تقریباً سمجھ لیں 3 سے 4 بار جو ہے وہ مس کیریج ہو چکا ہے نا، یعنی اولاد جو ہے پریگنینسی ہوتی ہے لیکن وہ 2 مہینے 1 مہینے سے زیادہ ٹھہرتی نہیں ہے، اور ابھی تقریباً پچھلے تقریباً اگر میں آپ کو کہوں کہ سال 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا، اب تو کوئی ایسی امید بھی نہیں آتی۔ ہاں، جب اسٹارٹنگ ہوتی ہے تو ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں تو ڈاکٹرز وغیرہ اچھی ہوپ دیتے ہیں کہ ہاں جی اس دفعہ چانسز ہو جائے گا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ان کا جب ٹائم ڈیوریشن آتا ہے منتھ کا تو وہ نہیں ہوتی۔ اچھا، ٹیسٹ میں نے اپنا بھی کرا لیا، وائف کا بھی کرا لیا، الحمدللہ ہم دونوں کے ٹیسٹ جو ہے وہ کلیئر ہے۔ ہمارے ٹیسٹ میں کوئی معاملات بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں کوئی پریشانی ہو کہ جی میری طرف سے کوئی معاملات ہو رہے ہیں، میری وائف کی طرف سے معاملات ہو رہے ہیں، وہ ساری چیزیں کلیئر ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اولاد کی ہمیں جو ہے وہ ہو نہیں پاتا نا، مطلب ایک امید بن نہیں پاتی۔ پہلے جو لاسٹ ٹائم 3 4 دفعہ بنی، لیکن بس کیریج ہو گیا، اور اس دفعہ تقریباً 1.5 سال سے ابھی تک کوئی بھی نہیں، بس اللہ سے امید لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا، اگر ان چیزوں کے حوالے سے آپ کو کوئی چیز سمجھ میں آ گئی ہے تو بتائیے گا کہ کیا معاملات ہیں، کس وجہ سے ہوتے ہیں، کوئی بندش ہے، کوئی چیز ہے ایسی، یا سب کچھ کلیئر ہے، یا میڈیکل کوئی ایشو ہے، یا کوئی روحانی ایشو ہے، تو ذرا ان چیزوں کو چیک کرتے ہوئے آپ ہمیں بتائیں گے، ہماری رہنمائی کریں گے تو بڑی آپ کی مہربانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، میری وائف کا یہ تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ معدے کی تکلیف، تو معدے کی تکلیف نہیں ہوتی خالی ان کو، ان کے ملٹیپل ایشوز رہتے ہیں۔ کبھی ان کے جب معدے کی تکلیف ہوتی ہے زیادہ تو ان کو بلوٹنگ بے انتہا ہو جاتی ہے، ایک دم جسم ان کا سوج جاتا ہے، منہ فیس اتنا سویل کر جاتا ہے، پیٹ اتنا سویل کر جاتا ہے، اتنا موٹا ہو جاتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنا ان کا ویٹ ہوا ہوا ہے، پیر سوج جاتے ہیں۔ کبھی کبھی جو ہے کچھ دن گزرتے ہیں تو کوئی گھٹنوں کی تکلیف ان کو اسٹارٹ ہو جاتی ہے، چلنے پھرنے کے لیے پرابلم شروع ہو جاتی ہیں ان کو۔ کبھی دماغ میں کوئی تکلیف ہو گئی، پین فل ہو گیا، اتنا زیادہ بیچ میں ایک دفعہ ہو گیا تھا سیویئر کہ ہمیں ایم آر آئی وغیرہ کرانا پڑ گیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں کرواتے رہتے ہیں، ملٹیپل جو ہے ان کو آتے رہتے ہیں بیماری کا ٹیکس، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ڈائگنوز نہیں ہو پاتی کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو پراپر اس کو ٹریٹ کروا سکیں یا کچھ کر سکیں۔ تو یہ ان کے مطلب ٹائم با ٹائم جو ہے نا ان کو اندر سے یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے میں بالکل جو ہے نا گلتی جا رہی ہوں، اور میرے جو ہے طبیعت بہتر نہیں ہوتی جا رہی۔ ٹیسٹ سارے کراتے، ہر قسم کے جو ڈاکٹر ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے وہ کراتے ہیں، اور الحمدللہ وہ ٹیسٹ صحیح آتے ہیں۔ تو یہ لیکن یہ ہے کہ وہ ایک طریقے سے ان چیز معاملات سے اس پریشانی سے نکل نہیں پا رہی ہیں۔ پھر تھوڑا سا یہ کہ میرا بھی کچھ ایسا ہے کہ کچھ کبھی کبھی ایک دم تھوڑا بہت زیادہ کچھ، کیونکہ میں جاب کرتا ہوں تو کبھی کچھ
ہماری پریشانی کچھ زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی اللہ کا شکر ہو جاتا ہے کہ چلیں الحمد للہ گزارا ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا اس طرح کے بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ اب بیٹی کا بھی ہمارا تھا شروعات کا کہ اس کا بھی کافی بیمار رہتی تھی، کچھ صحیح ہو جاتی ہے، کبھی کبھی پھر بیمار ہو جاتی ہے۔ ابھی یہ کہ اللہ پاک کا شکر ہے، احسان ہے کہ کافی بہتر ہے، لیکن کبھی کبھی کمپلین کرتی ہے وہ، لیکن اب یہ ہے کہ تھوڑی اس کو بہتری ہے۔ ہم رات کو دم وغیرہ کر کے اس کو سلاتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے بہتری ہے۔ باقی ہم دونوں کا اور تقریباً تینوں کا مسئلہ تھوڑا تھوڑا چلتا رہتا ہے۔ یہ ہم دونوں کا جو مسئلے مسائل تھے اور میری وائف کے زیادہ مسئلے تھے وہ میں نے آپ کو ڈسکس کیے، تو اس کا ذرا مجھے بتائیے گا پلیز، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ، السلام علیکم۔